الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين من آل عمران قال الله عز وجل بي حلفت لا يقرأهن أحد دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مثواه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی 2 آیتیں کریمہ تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث تلاوت کی ہے جس کو امام بغوی نے اپنے سند کے ساتھ روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ فرما دیجئے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو ہی سب چیزوں کا مالک ہے، جس کو چاہے بادشاہت دے، جس کو چاہے بادشاہت لے لے، جس کو چاہے تو عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں سب بلائیاں ہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں لاتا ہے، رات کو پھر جب ختم ہوتی ہے دن لے آتا ہے. مردے سے زندے کو، زندے کو مردے سے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے بغیر حساب کے خوب دیتا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، نمبر 2 آیت الکرسی پڑھتا ہے، نمبر 3 2 آیتیں سورہ آل عمران کی پڑھتا ہے. ایک آیت ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور یہ آیت شہد اللہ 3 ہو گئی. اور 2 آیتیں وہ ہیں جو میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء اور تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ دونوں اکٹھی آیتیں ہیں. گویا ٹوٹل
5 ہو گئی ہیں چیزیں۔ سورہ فاتحہ نمبر 1، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 شہد اللہ انہ لا الہ الا الی آخرہ، اور نمبر 4 قل اللہم مالک الملک، اور نمبر 5 تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل۔ جن حضرات کا منزل پڑھنے کا معمول ہے نا ہر روز، شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتابچہ ہے منزل کے نام سے، جو حضرات کہ ان کا معمول ہے وہ ہر روز منزل پڑھتے ہیں تو منزل میں یہ ساری آیات آ جاتی ہیں، شہد اللہ بھی، قل اللہم مالک الملک وغیرہ۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص یہ آیات پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اپنی عظمت کی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو جنت الفردوس عطا کروں گا، الا جعلت الجنت مسواہ۔ جو شخص ان آیتوں کو پڑھتا ہے، ان میں پورا ایمان اور توحید ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ پھر آیت الکرسی میں سب سے اعلیٰ توحید آیت الکرسی میں بیان ہو گئی ہے، اور پھر دنیا ساری ریل پیل عزت ذلت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ امام بغوی نے یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سند سے روایت کی ہے۔ فرمایا جو شخص ان 5 چیزوں کا پڑھنے کا معمول رکھتا ہے، 5 انعام ملتے ہیں اس کو۔ ایک ہے جنت جو ابھی آپ نے سنی ہے، دوسرا حتیرۃ القدس، میں اس کو جگہ دوں گا، اسکنتہ حتیرۃ القدس۔ کیا چیز ہے حتیرۃ القدس؟ میں بتاتا ہوں، 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری چیز اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو یہ 5 آیاتیں پڑھتا ہے 70 مرتبہ یومیہ میں اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات کہ اس کی حاجات پوری ہوتی ہیں، جو وہ مانگ رہا ہے، جو اس کی ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ وہ ہماری جو مانگی جا رہی ہوئی چیز وہ ہمیں بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی، وہ پوری ہوتی ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز ہے کہ حاسدین کی حسد، اس کے دشمنوں کے وار سے اللہ پاک اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اور اگلا جملہ ہے کہ اس کو دشمنوں پر غالب رکھتے ہیں۔ جو بندہ بھی متوجہ اللہ ہوتا ہے، ہر وقت رجوع اللہ میں ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اسے پتہ نہیں ہوتا یہ دشمنوں پر غالب ہی ہوتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں انعام کے طور پر، 5 چیزیں ہیں پڑھنے والی۔ جنت الفردوس دوں گا، حتیرۃ القدس میں سکونت دوں گا 2، 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھوں گا، یومیہ دیکھتا ہوں، 70 کے لگ بھگ حاجتیں اس کی پوری ہوتی رہیں گی، اور حاسدین کی حسد وغیرہ سے محفوظ رکھوں گا، یہ دشمنوں پر غالب رہے گا۔ حتیرۃ القدس کیا ہے؟ جس وقت فرشتے انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں، یہ بات آپ حضرات نے سن رکھی ہے کہ 2 طرح کے فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں۔ ایک اچھے فرشتے ہیں، ان کی صورت بھی اچھی ہے، ان کے پاس ریشمی لباس ہوتا ہے، بہت خوشبو ہوتی ہے، نیک لوگوں کی روح یہ فرشتے قبض کرتے ہیں۔ دوسرے فرشتے جو برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، وہ ان کی شکل بھی ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کے پاس ٹاٹ ہوتا ہے جس میں یہ روح کو ولیٹ کے لے کے جائیں گے، وہ بھی بدبودار ہوتا ہے وغیرہ۔ جو فرشتے اچھے ہوتے ہیں اور نیک لوگوں کی روح کو قبض لے کر کے لے جاتے ہیں، یہ روح علیین میں، مقام علیین میں، جس کا آخری پارے میں ذکر ہے، مقام علیین میں یہ ارواح چلی جاتی ہیں۔ ان کو ارواح عالیہ کہا جاتا ہے، اونچی روحیں ہیں۔
ارواح عالیہ ایک مقام ہے جو عرش کے قریب ہے۔ عرش کے قریب نیک لوگوں کی روحوں کو لے جایا جاتا ہے، اور جب قبر میں عالم برزخ میں اس روح کا تعلق ہوتا ہے تو وہ آتی جاتی رہتی ہے، جسم کے ساتھ آنا جانا اس کا رہتا ہے۔ لیکن اس روح کا جو نیک لوگوں کی روح ہے، ان کو کہتے ہیں ارواح عالیہ، اونچی روحیں۔ یہ مقام علیین میں ہوتی ہیں۔ مقام علیین میں ایک اور مقام ہے جو مزید اللہ کے قریب ہے، اس میں نیکوں میں بھی جو زیادہ نیک روحیں ہیں، وہ جو اللہ کے قریب مقام ہے مقام علیین میں، اس میں روحیں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں خطیرۃ القدس۔ وہ پاکیزہ جگہ، قدس کا معنی وہ پاکیزہ جگہ جو اللہ رب العزت کے قریب۔ ارواح عالیہ سب اوپر ہوتی ہیں، جو نیک روحیں ہیں، ان نیک روحوں کے بھی تو درجات ہوتے ہیں، ہر نیک دوسرے سے فرق میں ہوتا ہے۔ تو نیکوں میں جو نیک ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب جو مقام ہے خطیرۃ القدس، اس کے اندر اس کی روحیں ہوتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو شخص ان چیزوں کے پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کا ایمان بہت اونچا ہوتا ہے کہ سب کچھ عزت دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، یہ سورہ آل عمران ہے۔ اور ہوا یہ تھا کہ تھوڑے سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، غزوہ بدر میں اللہ نے فتح عطا فرمائی، آگے احد میں بھی تقریباً فتح ہو گئی، تھوڑی سی مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ مشرکین مکہ پریشان ہو گئے کہ جب یہ 300 کے لگ بھگ تھے تو بدر میں ہم ان کو نہ شکست دے سکے، احد میں بھی جو ہمارا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیں گے وہ نہ ہو سکا، لہٰذا اب پروگرام بناؤ اور سارے مل جل کر ایک ہی دفعہ میں مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں، جیسے پاکستان کو ختم کرنے کے پروگرام سوچے جا سکتے ہیں نا، سوچ میں کیا کوئی ممانعت تو نہیں ہے، سوچو بشک۔ اس میں مشرکین مکہ بھی اور ان سے جو روابط ہو سکا روم کا، عیسائیوں کا، وہ بھی، اور اس میں یہودی بھی شریک تھے، اور اکثر یہودی تو اس وقت مدینہ میں آباد تھے۔ انہوں نے آپس میں یہ پروگرام بنایا کہ ہم سارے مل کر جب اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو مدینہ میں ہی رہنے والے ہیں، ان کو ہم ختم کر دیں گے۔ دیکھو کفر کا ہمیشہ یہ مشورہ رہتا ہے، اور حدیث میں سورہ تغابن میں بھی ہے، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر، تم میں دو ہی جماعتیں ہیں، ایک مومن اور ایک کافر، تیسری مخلوق نہیں ہے۔ اور حدیث میں بھی فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ والاسلام ملت واحدہ، کفر ایک جماعت ہے، جس نے بھی آخری شریعت پر، آخری پیغمبر پر، آخری کتاب پر ایمان نہیں لایا وہ کافر ہے، بھلے وہ پہلے آسمانی کتابوں کو، زبور کو، توریت کو، انجیل کو اپنے اپنے دور میں مانتا بھی تھا، لیکن جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا، ان پر کتاب آ گئی، اب ان عیسائیوں یہودیوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ وہ بھی کافر ہے۔ اگر وہ کافر نہیں ہے تو کعب اخبار یہودی نے نبی پاک پر ایمان کیوں لایا؟ وہ مسلمان ہی تھے نا۔ اگر یہودی اپنے مذہب پر بھی مسلمان ہی ہیں تو عبداللہ بن سلام یہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں لایا؟ اگر عیسائی اپنے مذہب پر عمل کریں تو مسلمان ہی ہیں،
تو سلمان فارسی نے جس وقت مسلک اپنا چھوڑا تھا اس وقت وہ عیسائی تھا، اور اسی طرح بہت سارے عیسائیوں نے، جیسے کہ حبشہ کے تمام ملک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نجاشی بادشاہ کی زیر قیادت تھا، وہ ساروں نے اسلام لائے، وہ سارے عیسائی تھے۔ مطلب یہ ہے کہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا بت پرست ہوں، آتش پرست ہوں، کوئی بھی ہو، جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا، آپ نے اعلان کر دیا، تو پھر سب کو آخری کتاب، آخری شریعت، آخری پیغمبر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پہلے پیغمبروں پر بھی ایمان ہے، لیکن اب زندگی کا جو گزران ہے وہ آخری شریعت کی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ اس لیے الکفر ملت واحدہ، یہودی ہو، عیسائی ہو، بت پرست ہو، کوئی بھی ہو، یہ کفر ہے اور ملت واحدہ ہے۔ بڑا یہودی جناب اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے ہیں، دوستی ان کی کن کے ساتھ ہے؟ جو گائے کی عبادت کرتے ہیں، جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں نا جی، اہل کتاب ہو کر بھی دوستی ان کی یہودیوں کی ہندوؤں کے ساتھ ہے، جو ہر جھنڈی کی عبادت کرتے ہیں، ہر بت کی عبادت کرتے ہیں، اور چھوڑو گائے کی عبادت، اور صرف گائے کی عبادت بھی نہیں، اس کے فضل کو آب شفا سمجھتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے یہودیوں کی اور ہندوؤں کی، بت پرستوں کی پرانی دوستی ہے۔ تھوڑا سا آپ پیچھے جاؤ، وہ جو ایک سامری ہوتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو طور میں گئے وغیرہ وغیرہ، تو سامری نے یہودیوں کو گائے کے بچے کی عبادت میں لگا لیا تھا۔ کہتا ہے ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، معبود نفس الامر میں تمہارا یہ گائے کا بچہ ہے، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، ادھر چلے گئے کوئی طور میں۔ اصل یہی بات ہے۔ واللہ علم، بعض کہتے ہیں یہ سامری جو ادھر کا ہی تھا، ہندوستان کا ہی تھا یا عمان کا تھا، پہلے عمان ہندوستان ایک ہی تھا۔ تو یہودی لوگ دوستی کرتے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، ہندوؤں کی گٹھ جوڑے یہودیوں کے ساتھ۔ دیکھو نا آپ کے خلاف ڈرون طیارے وغیرہ وہ مدد کرتا رہا، کیونکہ یہ پرانے آپس میں پیٹو بھائی ہیں۔ یہودیوں نے بھی گائے کی عبادت کی تھی، گائے کے بچے کی، موسیٰ علیہ السلام نے آ کے پھر ان کو سزا دی، یہ بھی گائے کی عبادت کرتے ہیں۔ بہرحال جو بات سمجھانی ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، سوائے مسلمانوں کے دنیا کے تمام لوگ، خواہ وہ آسمانی مذاہب پر پہلے عمل کرتے بھی تھے یا نہیں، تمام کافر ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ تمام، خواہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، آتش پرست ہوں، دہری ہوں، بت پرست ہوں، سورج پرست ہوں، سارے کے سارے کافر ہیں۔ الکفر ملت واحد والاسلام ملت واحد۔ اس لیے ہر دور میں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے عیسائی، یہودی اور مشرکین مکہ یعنی بت پرست آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ اللہ رسول کو ماننے والے ہیں تو پھر بت پرست تو اتنا اللہ رسول کے قریب نہیں ہوتا، مسلمان اللہ کے قریب ہیں، لیکن ہمارے کو ختم کرنے کے بارے میں مشورہ۔ تو اس وقت بھی مشرکین مکہ نے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ کوشش کی، مشورہ کیا۔ 300 تھے بدر میں، ہم غالب نہ آ سکے، احد میں بھی غالب نہ آ سکے۔ احد میں وہ 3000 تھے اور مسلمان 700 تھے، کیونکہ وہ 300 تو عبداللہ بن ابی واپس لے آیا تھا اپنے بندے۔ بہرحال اللہ نے فتح دی تو یہ پریشان ہو گئے، یہ آہستہ آہستہ غالب ہی آتے جا رہے ہیں، مسلمان ہیں تھوڑے سے، ہر دور میں تھوڑے رہے۔ مشورہ کیا، مل کر ان کو ختم کرتے ہیں، اور پروگرام ختمی ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ آپ کا جو جواسیسی نظام تھا بہت تیز تھا، آپ کو پتہ چلا اور وہ چل پڑے ہیں، مکہ سے چل پڑے ہیں۔ راستوں میں قبائل سے ان کی گٹھ جوڑ تھی، وہ ان کی مدد کریں گے، ساتھ ہو جائیں گے بمشکل 8-10 دن۔ اب یکدم کیا پروگرام کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ خلاصہ یہ ہے
کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل ہوا اور خندقیں کھودنی شروع کر دی گئی، اور خندقیں بھی وہ اتنی کھودنی ہے کہ گھوڑا چھلانگ نہ لگا سکے، اور گہری بھی ہوں کہ گر جائے تو نکل نہ سکے، اور چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نمبر لگ گئے، شروع ہیں۔ یہی وہ پہلا غزوہ احزاب ہے۔ اس کو غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ کئی جماعتیں مشرکین کی آپس میں متفق ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں جماعت کو، تو احزاب کئی جماعتیں۔ خندق کی کھودنا شروع ہو گئے، اور یہی وہ پہلا غزوہ ہے جس میں آپ کی 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں، کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا، ادھر سے کافر چل پڑا تھا، اور ہفتہ 10 دن کا راستے کا سفر ہے۔ اس میں ایک جگہ ایسی آئی کہ جس میں پتھر کی بڑی چٹان تھی، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے وہ پتھر ٹوٹ نہیں ہو رہا تھا کہ آپ تک بات کی گئی کہ کوئی اچھے ساتھی آپ بھیج دیں تاکہ وہ پتھر جو رکاوٹ بنا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں پیٹوں پر پتھر باندھے گئے تھے بھوک سے۔ یہی وہ غزوہ ہے کہ جس میں وہ 2 کلو جو کا کھانا پورے ہزاروں کے لشکر پر پورا ہو گیا تھا، جو حضرت جابر نے دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلتے ہیں ادھر۔ آپ خود تشریف لائے اور وہ بدان لیا ہاتھ میں، اس پتھر پر پہلا بدان جب مارا تو روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا یہ تو آتش پرستوں کے محلات دکھائے گئے ہیں، اس روشنی میں فارسیوں کے محلات دکھائے گئے ہیں۔ اچھا، دوسرا بدان مارا اور پتھر ٹوٹا، آگ نکلی، شعلہ اٹھا، روشنی اٹھی۔ آپ نے فرمایا یہ تو روم کے سرخ محلات دکھائے گئے ہیں۔ روم فارس ہے، روم جو ہے وہ عیسائی ہے، اور پہلے والے جو ہے وہ فارسی جو ہے وہ آتش پرست۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے بدان مارا اور وہ پتھر ٹوٹ گیا تیسری بار میں، اور آگ نکلی اور شعلہ اٹھا، روشنی پھیلی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ یمن کے محلات دکھائے گئے ہیں مجھے۔ بس یہ بات آپ نے کی، خندقیں کھد گئیں، وہ پہنچ گئے، مقابلہ نہیں ہو سکا، طوفان چلا، ان کے خیمے اڑ گئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ تو میرا آج موضوع یہ نہیں ہے، آگے چلیں گے، یہ صرف بنیاد بنا لی، تمہید ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ پہلے بدان سے ہمیں فارس نظر آیا، دوسرے سے روم نظر آیا، تیسرے سے یمن نظر آیا، تو مقابلے کو جب پتہ چلا نا، مقابل کو، دشمن کو، تو اس نے مسلمانوں کی مذاقیں بنائی۔ یہ دیکھو، بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور اتنی مشکلات میں ہیں کہ اپنی ضروریات بھی نہیں پوری کر سک رہے، لگے ہیں خندق کھودنے میں، اور خواب دیکھ رہے ہیں فارس اور روم اور یمن کی فتح کے، ان کے محلات دیکھ رہے ہیں۔ یہ دشمنان اسلام نے مذاق بنائی، جیسے اب بھی بنا رہے تھے۔ دشمن مذاق بناتا ہوتا ہے، مسلمان کے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے میرے پیغمبر بتا دیجئے مذاق بنانے والوں کو کہ اللہ ہی ہے جو تمام سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے بادشاہت دے دے، جسے چاہے بادشاہت لے لے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مولا تیری مرضی، جسے چاہے جدھر کر دے۔ تو یہ آیات اس وقت نازل ہوئی
کہ اللہ کے قبضے میں ہے عزت اور ذلت. جب چاہے وہ تھوڑوں سے اتنا بڑا کام لے، تھوڑے انسانوں سے. اور انسان تو ویسے بھی اشرف المخلوق ہے، یہ تھوڑے بھی ہوں تب بھی ایک بہترین مخلوق تو ہے نا جی، جن سے کام لے لیا جائے. وہ چاہے تو مچھر سے کام لے لے، وہ چاہے تو ابابین سے کام لے لے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو مالک الملک والی ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک، اور تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے پیدا کرتا ہے. وہی ہے. جیسے کہ مرغی انڈے وغیرہ کی مثال بھی دیتے ہیں، لیکن اس میں ایک علمی مثال بھی ہے کہ آزر سے ابراہیم کو پیدا کیا. آزر تو پیغمبر نہیں ہے، ایمان پر بھی نہیں آئے ابراہیم علیہ السلام کے والد، اور ان سے موحد اعظم پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام. ادھر دیکھو نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور آدم ثانی کا لقب پایا، اور بیٹا کنعان جو ہے وہ مردہ ہے نا جی. شریعت تو یہ کہتی ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتے نا وہ ان کے دل مردہ ہیں. تو جو ہو ہی کافر تو وہ تو بطریق اولا مردہ ہے. تو یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. تو بات یہ ہے دوستو، مسلمان کے پاس جو ایک چیز ہوتی ہے وہ کافر کو تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک خاص چیز کیا ہے. وہ بے شک اس دور میں تھوڑی کمزور ہو چکی ہے، دبی ہے شاخ تمنا، بجھی تو نہیں، ختم نہیں ہوئی ہے، موجود ہے. اور وہ کیا چیز ہے جو دشمن کے پاس نہیں ہے؟ وہ چیز ہے ایمان کی دولت. اور حدیث میں آتا ہے نا، جس کا ایمان پختہ ہو، تقوی پختہ ہو، عزم پختہ ہو، اور پاؤں میں تزلزل نہ ہو، ثابت قدم ہو، تو اللہ پاک کی مدد اس کی نصرت کے لیے، اللہ کے فیصلے اس کی نصرت کے لیے اترتے ہیں. کہ جب وہ ثابت قدم ہو اور عزم کا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس انداز میں وہ نکلا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس موجودہ کشمکش میں بہت سارے عام ساتھی پاکستانی، وہ ہمیں اجازت دے دی جائے جی ہم جہاد کے لیے جاتے ہیں. بھائی آپ کے پاس نہ کلاشنکوف ہے، نہ ٹینک ہے، نہ میزائل ہے، نہ کچھ ہے، کدھر جاتے ہو؟ سمجھ رہے ہو بات؟ تو کچھ اسلحہ تو ہے نہیں، آپ کس طریقے سے جہاد کریں گے؟ یہ ایمان ہے جو انسان کو جگاتا ہے. اقبال کہتا ہے نا، کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ. کافر اسلحہ کے بغیر جہاد کے لیے، قتال کے لیے نہیں آئے گا. مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی. بے تیغ، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، تلوار نہیں ہے. پھر بھی مومن کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ جہاد کے لیے جانا ہے، دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. یہ کون سا اسلحہ ہے اس کے پاس؟ جو تیغ لا بدستاری بیا دارت جہمداری، وہ تلوار ہے اس کے پاس، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو خواہ غزوہ بدر ہو، احد ہو یا بعد کے ہو، مسلمان جیتتا ہے اللہ کی مدد سے. اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ جب اس کے پاس ایمان ہے. جو اس کے پاس ہے وہ لے کر نکلے. بس مکلف ہر بندہ اتنی چیز کا ہے جتنا اس کے پاس ہو سکتا ہے. یہ بہادری کا مکلف ہے، اس کے پاس بہادری ہونی چاہیے. یہ نیکی کا مکلف ہے، اس کے پاس نیکی ہونی چاہیے. یہ ایمان کا مکلف ہے نا، ایمان اس کے پاس ہونا چاہیے. تو تقوی مضبوط ہو، گناہ نہ ہو. ایمان مضبوط ہو، جہاد کے لیے جا رہا ہے، قدموں میں تزلزل نہ ہو. اور یہی تو جملے ہماری پاک فوج کے بھی ہیں، ایمان، تقوی اور جہاد. ایمان اور تقوی تو نظر نہیں آتا، وہ ایک اندر کی دولت کا نام ہے، ایمان اور تقوی. لیکن جہاد تو نظر آتا ہے. جب مومن کے پاس پہلی دو چیزیں موجود ہیں، ایمان اور تقوی،
تیسری اللہ کی مدد و نصرت شاعت ہوگی تو جہاد میں کامیاب ہوگا۔ راما کہتے ہیں نا سبق پھر پڑھ صداقت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، یہ تیرے ذمہ ہے۔ عدالت تیرے پاس ہو، بہادری تیرے پاس ہو، ایمان تیرے پاس ہو، سچائی تیرے پاس ہو۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، تو مسلم ہے، پاکستانی ہے، تیری ایک قوم ہے، ایک ملت ہے۔ جیسے پاکستانیوں نے کر دکھایا، اپنی عادت کے خلاف کر دکھایا، جب ہندوستان کے خلاف میزائل گئے تو یہ سارے آپس میں متحد ہو گئے، اختلاف مٹ گئے، پارٹیوں کے رنگ مٹ گئے، سب پاکستانی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے بن گئے۔ فرمایا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، یہ تیرے ذمہ ہے تین کام۔ پھر اللہ کی طرف سے کیا ملے گا؟ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جب تیرے میزائل اے پاک فوج پہنچے بارہمولہ کے قریب، سری نگر کے قریب پہنچے، میٹنگ کرنے والوں کے دماغوں پہ لگے، تو تیری تھوڑی سی جرت اور ہوتی تو کشمیر بھی تیرے قبضے میں ہو جانا تھا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ پھر کشمیر بھی تیرا ہوگا، ہندوستان بھی تیرا ہوگا، دنیا کی امامت تیری ہوگی۔ اسلام میں تو سرحدیں نہیں ہیں، اسلام تو سارا تیرا ہے۔ اسلام کہتا ہے ساری دنیا تیری ہے۔ علامہ کہتا ہے چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم میں ہم وطن میں ہم سارا جہاں ہمارا۔ اللہ رب العزت جب انسان کو، مسلمان کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت عطا کرتا ہے، علامہ کہتا ہے بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، تو ایک ملت والا ہے، ملت ابراہیمی ہے، ملت اسلامیہ ہے، پاکستانی ہے، ایک نظریاتی ملک ہے جو کلمہ طیبہ کے نعرے کے ساتھ اللہ رب العزت نے وجود بخشا ہے۔ بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ قوم بعد میں ہے، تیری پہچان اسلام ہے، تیری پہچان اسلام۔ اور یہی جب پہچان مسلمان کی ہو کہ وہ سمجھتا ہو کہ میرا اصل تعارف یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی ہماری قوم ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے، اسی نظریے پر ملک بنائیں، اسی نظریے پر ہماری بقا ہے، کلمہ توحید پر۔ ایک چھوٹی سے اشارہ کرتا ہوں ایک حدیث کی طرف، آپ کے علم میں ہوگی۔ فرمایا دنیا کو اس وقت تباہ کیا جائے گا، قیامت آ جائے گی، لا یقال اللہ، صحیح معنی میں ایک بھی دنیا میں توحید والا نہیں رہے گا۔ دنیا بے مقصد ہو گئی، اس کو باقی رکھنا بے مقصد ہو گیا، لہو و لعب ہے۔ پھر کیوں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا جو عنوان ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ لا یقال اللہ، ایک بندہ بھی صحیح معنی میں توحید پر جن و انس میں سے قائم نہیں ہوگا تو پھر حکم ہوگا کہ قیامت آ جائے، سب تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو جب تک اس نظریہ کلمہ توحید کے اوپر آپ قائم ہیں، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہی ہماری قوم ہے، یہی ہماری ملت ہے، یہی ہمارے ملک کا نظریہ ہے، یہی ہماری بقا ہے۔
اور تو نیچے لقبائل تعارفو، ہم نے تمہارے قبیلے بنائے پہچان کے لحاظ سے۔ اصل جو نظریہ ہے وہ کلمہ توحید ہے، جس نظریے پہ پاکستان وجود میں آیا، اور ہر وقت مومن مجاہد رجوع اللہ میں رہے۔ بڑی اونچی بات ہے کہ جب فوجی ترجمان بھی یہ کہے کہ اس فتح مبین پر سب سے پہلے ہم شکر اللہ رب العزت کا ادا کرتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ سب کچھ دینے والا وہ اللہ رب العزت ہے، تھوڑوں کو کامیابی دے دے، بہت ساروں کو شکست دے دے، وہ اس کے قبضے میں ہے۔ وہ میزائل کا رخ ادھر جا رہا ہو، وہ موڑ دیتا ہے، دشمن کے سر پہ مار دیتا ہے، وہ اس کے قبضے میں ہے۔ جب ادھر مانگنے والے صحیح ہو نا جی، مانگنے والے رجوع اللہ والے اور صحیح، اور ترجمان فوجی ترجمان نے جو تقریر اپنی ختم کی تو پھر وہ بھی بہت پیاری عید پر ختم کی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دشمن نے بھی ہمارے بارے میں سوچ و بچار کی، اور جا کے پتہ تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن وہ یہودی ہیں، ان سے جہاز لے کے آیا جی، وَمَكَرُ اللَّهُ۔ کچھ خدا نے بھی تدبیریں کر کے رکھی، اور ایسی تدبیر ہوئی اللہ تعالیٰ فوج کو مزید ہمت عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ آئندہ کے لحاظ سے بھی جو بھی اسلام کا پاکستان کا دشمن ہے، اس کے خلاف یوں ہی کأنہم بنیان مرصوص کی شکل صورت بن جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ شروع میں تو کچھ باتیں ہو رہی تھی، لیکن فوج نے جب اچھا کارنامہ اللہ کی مدد سے دکھایا تو سارے پاکستان فوج، پاکستان حکومت، سارے ادارے زندہ باد کے نعرے لگ گئے۔ فرضی کام تو خود اپنے کیے، جو فرائض منصبی ہیں نا جی فوج کے، وہ انہوں نے فرائض منصبی پر عمل کیا ہے، کام اپنا ہی کیا ہے، شاباش پورے جہان کے لیے ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ ہر ادارے میں جو بندہ ہے وہ تنخواہ لیتا ہے، تنخواہ الگ ملتی ہے، مکان کا کرایہ الگ ملتا ہے، پیٹرول کے پیسے الگ ملتے ہیں، خان سامہ الگ ملتا ہے، اور پھر بھی بعض افسر کام چور ہوتا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اپنے فرائض منصبی کو صحیح معنی میں ادا کرے تو دنیا کے جن کے کام کرتا جائے گا نا جی، کام تو اس کے ذمہ فرض تھا کہ کام کرے، وہ فرض منصبی ہے اس کا، وہ اس ادارے کا بڑا ہے، تنخواہ لیتا ہے، لیکن دعائیں الگ ملتی رہیں گی۔ جیسے پاک فوج نے اپنے فرائض منصبی کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کی، اور اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اور سب کی دعائیں، سب کی شاباش، خراج تحسین بھی حاصل کر گئے نا جی۔ اور یہ مجاہد کی تعریف، آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ اللہ پاک خوش ہوتا ہے توحید سے، اللہ کی جو توحید بیان کرتا ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اور جب مانگنا تو اس سے مانگنا، یہ توحید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فرماتے ہیں کنتو خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا غلام، میں ایک سواری پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بیٹھا ہوں، آپ کے پیچھے بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا او لڑکے، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اے لڑکے ہمیشہ خدا کو یاد کیا کرو، خدا تمہیں ہر وقت یاد کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے لڑکے ہر وقت اپنے رب کو یاد کیا کرو تو ہر جگہ اپنے سامنے اپنے رب کی مدد پاؤ گے۔ تیسرا جملہ فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے لڑکے جب بھی مدد مانگنی ہو، تلوار چلانی ہو، تیر چلانا ہو، خنجر چلانا ہو، ٹینک چلانا ہو، گولے چلانے ہو، یا جہاز چلانے ہو، میزائل چلانے ہو، چلانے سے پہلے رب العالمین کا نام لینا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنی ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ،
جب کوئی اپنا ذاتی سوال ہو تو پھر وہ بھی اللہ رب العزت سے کے سامنے وہ سوال رکھ دینا. وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا أَن يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اے لڑکے سنو، ساری کائنات جمع ہو جائے تجھے نفع دینا چاہے، نفع نہیں دے سکے گی مگر رب العالمین جب چاہیں گے تو نفع ہوگا. سنو لڑکے، ساری کائنات جمع ہو جائے، ہندو بھی، روس بھی، یہودی بھی، ٹرمپ بھی تھوڑا بہت اوپر نیچے کڑوائیاں لیتا ہوا بھی، اور بھی سارے ہنود و یہود جمع ہو جائے، ان یضروکا، تجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں، تجھے دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں، پاکستان کا نقشہ صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں. لم یضروکا، پوری کائنات جمع ہو جائے تمہیں نقصان دینا چاہے نہیں نقصان دے سکتے جب تک رب العالمین کا فیصلہ نہیں ہوگا. یہ غازی انہوں نے اللہ کا نام لے کے نکل گئے. سبحان اللہ، الحمدللہ، خوشی ہوتی ہے. اللہ ایمان میں اور ہماری فوج کی ترقی نصیب فرمائے. جب گولے چلے تو بھی اللہ اکبر کا نعرہ آیا، اور جب کوئی بھی چیز ہوئی تو اللہ کو یاد کر کے روانہ کیا گیا. سب سے زیادہ دعائیں تو شاہ صاحب کے لیے ہیں، جو اوریجنل شاہ ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہوتے، میدان کربلا میں گلا کٹا دیتے ہیں، ڈرتے نہیں ہوتے. اوریجنل شاہ کی تو یہ خوبی ہے نا، یہ تو قسمت ہے پاکستان کی کہ حافظ قرآن بھی مل جائے، ساتھ پھر سادات میں سے بھی ہو، باقی اور نیوی کا ہو، جہاز اڑانے والے ہوں، ایئر فورس ہو، جو بھی ہو، سب کے لیے جزائے خیر ہے. لیکن جب اصل قائد پھس پھس ہو تو نیچے کچھ بھی نہیں کر سکتے. قائد کا عزم اور ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو نیچے والے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. باقی حکومت بھی شاباش کی مستحق ہے، ویسی شاباش شریف ہے. اللہ کرے یہ جو کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ ہم نے سستائی کر دی، وہ 26 اشاریہ تھی تو 0.1 پوائنٹ کر دی. مجھے یہ الجبرا نہیں سمجھ آیا. بازار تو جائیں تو اسی طرح چیزیں مہنگی ہیں، یہ کہتے ہیں 26 پوائنٹ مہنگائی تھی نا جی، وہ 0.1 پوائنٹ یہ ہو گئی. وہ الجبرا جب 10ویں پڑھتے تھے نا اس وقت بھی سمجھ نہیں آیا، پتہ نہیں کہ وہ اب بھی نہیں آتا یہ کیسے سستائی ہو گئی ہے. ساری مارکیٹیں بند ہو کے پڑی ہیں، بیچارے صبح سے کھولتے ہیں شام تک کھلی ہوئی ہے، کوئی گاہک ہی نہیں آتا. ہر چیز مہنگی ہے، ہر چیز مہنگی ہے. ڈالر ادھر کا ادھر اکڑ کر کھڑا ہوا ہے، سونے کا ریٹ اسی طرح ہے، لوگ مکان کیا بنائیں، سریا اسی طرح ہے، سیمنٹ اسی طرح ہے. پیٹرول اور ڈیزل کے بارے میں ہمیں جناب وہ تماشا بنایا جاتا ہے، 15 دن کے بعد 2 روپے، اوہ کیا کمال کر دیا، کم ہو گئی، 2 روپے کم ہو گیا پیٹرول. کتنی سستائی ہو گئی ہے. خدا کے لیے جس طرح جنگ جیتی ہے نا دشمن کے خلاف، اللہ مزید اپنی حفاظت فرمائے اور مدد و نصرت عطا فرمائے. ایسی بادشاہ سلامت. اور ساتھ ہم اپنے شاہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ یہ جنگ بھی جیتنی ہے جو عوام کو مہنگائی میں پسا جا رہا ہے، اس مہنگائی سے بھی بچائیں. اور ویسے آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ بات سمجھتا ہے تو مجھے یہ سمجھا دے کہ 26 پوائنٹ پہلے مہنگائی تھی عمران صاحب کے زمانے میں، تو اب جو ہے وہ 0.1 پوائنٹ فلان ہو گیا. اتنی سستائی ہو گئی، مجھے نہیں سمجھ آئی. بازار میں تو چیزیں اسی طرح ہی مہنگی ہیں. بہرحال یہ بھی ایک درخواست ہے، جو دیکھو نا جی، خیر خواہی یہی ہوتی ہے، جو خوبی ہو اس کی تعریف کی جائے اور جو کمی ہو اس پر نشاندہی کی جائے. اور میں بھی پتہ نہیں کسی کمیٹی کا مولوی صاحب ہوتا تو پہلے صدر صاحب سے پوچھ کے آتا کہ کون سی تقریر کرنی ہے. ہاں جی، جو مجاہد ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف اللہ پاک کو جو پسند ہے وہ توحید ہے، نبی کا شان ہے.
اس کے بعد اللہ پاک کو سب سے زیادہ جو تعریف پسند ہے نا جی، وہ مجاہد اسلام کی ہے، وہ مجاہد۔ فرمائے غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے فرانس بھی سوچنے لگ گیا اتنے مضبوط تیاروں کو کیا ہو گیا، روس بھی سوچنے لگ گیا 1.5 ارب ڈالر والا ریڈائر کو کیا ہو گیا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے۔ اقبال بھی عجیب چیز تھی، اللہ مغفرت فرمائے، اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اوپر والے اشعار نا یہ اس نے مجاہد کے لیے کہے ہیں۔ اگلا آخری شعر کیا کہا؟ فرمایا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے رزت آشنائی، دو عالم کی خوبصورتی، دو عالم کی دنیا داری، دو عالم کی ساری نعمتیں سب ہیچ نظر آتی ہیں جب اللہ رب العزت اپنی معرفت دے دے، جب اللہ اپنی معرفت دے دے، دو عالم سے کرتی ہیں بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے۔ اللہ پاک نے جب کائنات بنائی، زمین ہلنے لگی، توجہ سے زمین ہلنے لگی، پہاڑ بنائے، فعجبت توجہ سے اپنا مقام پہچانے، فعجبت الملائکۃ من شدت الجبال، فرشتے تعجب کرنے لگ گئے، یہ کتنی مضبوط اللہ نے پہاڑ والی مخلوق پیدا کر دی، زمین ہل رہی تھی، میخیں بنا کر جب پہاڑوں کو گھاڑ دیا، زمین نہ ہلنا بند کر دیا ہے۔ پوچھنے لگے فقالوا یا رب العالمین حل من خلقک شیء من شدت الجبال، کیا پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی مخلوق سخت آپ نے رب العالمین پیدا کی ہے؟ رب العالمین نے فرمایا جی ہاں میں نے لوہا پیدا کیا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا حل من خلقک شیء من اشد الحدید، اے رب العالمین کیا لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی مخلوق آپ نے پیدا کی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا آگ پیدا کی ہے۔ فرشتے پوچھنے لگے اے اللہ کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت مخلوق پیدا کی ہے؟ اللہ نے فرمایا پانی پیدا کیا ہے۔ فرشتے پوچھنے لگے اللہ پاک کیا پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت مخلوق پیدا کی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جی ہاں ہوا پیدا کی ہے، ہوا پانی کو ادھر ادھر تھپیڑے مار کر لے جاتی ہے، پانی زیادہ ہوا زیادہ سخت مخلوق پیدا کی ہے۔ فرشتے پوچھنے لگے دوستو توجہ چاہتا ہوں کہ رب العالمین کیا آپ نے ہوا سے بھی زیادہ کوئی سخت مخلوق پیدا کی ہے جو مضبوط تر ہو، قوی تر ہو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جی ہاں عبد مؤمن، سب سے زیادہ میں نے جو قوی اور سخت مخلوق پیدا کی ہے وہ ایمان والا بندہ سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، یہ ہے ایمان والا بندہ۔ آگے حدیث کا جملہ ہے وَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، وہ مومن بندہ ساری مخلوق سے زیادہ سخت ہے لیکن ساتھ یہ کام کرے صدقہ بِصَدَقَةٍ يُخْفِيهَا بِشِمَالِهِ، وہ مومن بندہ ساری کائنات سے زیادہ سخت ہے، صرف بندہ نہیں مومن بندہ، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں دے اس انداز میں دے کہ میرا رب راضی ہو، اور اپنی طرف سے وہ اپنے بائیں ہاتھ سے بھی چھپا کر دیتا ہے۔ میرا کہنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔